أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن عجب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. سبحان الله. محترم مکرم معزز سامعین اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظرانہ درود و سلام
خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا کرم اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مال فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان پر زندہ کیا اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. اور آخر سانس تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. آخر السلام کی طرف سے تاجدار کائنات کی طرف سے یہ خصوصی تعلیم بھی ہے, درس بھی ہے, سبق بھی ہے اور بہت بڑا تحفہ بھی ہے اور بہت بڑا انعام ہے امت کے لیے, خاتمہ بالخیر کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور یقیناً کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ بھی قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے پر ہے. اگر امت مسلمہ قرآن سنت کی اصل آج سے کہ بچے کا دور میں نہیں آ رہا, پوری تمامی سطح پر وہ صرف قرآن و سنت کی تعلیمات ہے بس. اگر آج امت مسلمہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے, قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے, نبی کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, امت مسلمہ ہر طرف جدھر بھی جائے رخ کرے قدم رکھے فتح ہی فتح ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمت نہ ہارو, قدم بڑھاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, کامیابی, کامرانی, فتح, غلبہ, ٹہکا, دبدبا, روب, یہ سب تیرا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے گارنٹی دے رہا ہے, ضمانت دے رہا اپنی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے, اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ہستی ہے, وہ اتنی کمال ہستی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا رازق ہے. اس کے اللہ تعالیٰ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تاکید تمہارے لیے جو کامیابی ہے وہ کس میں ہے؟ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے, راستہ ہے. لیکن بدقسمتی ہماری, بدنصیبی ہماری ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. دیکھ لیں ہمارا ہر عمل, ہمارا ہر کام جو روٹین میں چل رہا ہے, اس میں جو روٹین میں چل رہا ہے, معمولات میں چل رہا ہے, ہماری زندگی میں چل رہا ہے, ہم نے آج تک غور نہ کیا کہ جو میرا کھانا ہے کہ یہ غیر والا طریقہ ہے یا نبی کی سنت ہے. کوئی غور نہیں. کیا ہماری شادی غمی جو ہے کیا سنت کے مطابق ہے؟ کوئی غور نہیں. کیا ہمارا لباس میرے آقا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ کوئی غور نہیں. کیا ہماری تجارت
ہمارا لین دین، ہمارا رشتہ دارہ معاملہ، محلے داری معاملہ، کیا یہ سارے سنت کے مطابق ہے؟ کوئی غور نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اللہ کے گھر میں داخل کیسے ہونا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے داخل ہوئے ہیں اور ہم نے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی ادا کیا ہے، ارادہ کی سنت کیا ہے۔ اور دیکھ لیں جہاں سے بندے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، جہاں شریعت نے کہا تو خرچ کر اور یہاں کامیابی ہے، تیرا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، یہ پیسہ دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا، نہ وہاں خرچ نہیں کرنا۔ خرچ کہاں کرنا ہے؟ جہاں فضول خرچی ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ فقط شادی کو دیکھنے، کیا شادی کو دیکھنے منگنیاں لوگ یعنی شادی ہالوں میں کر رہے ہیں، اور اس شریعت نے کہا ہے کہ منگنی پر لاکھوں روپے خرچ کرو، اور دن مقرر کرنے پہ 50 100 آدمی آ رہا ہے، سور دیے جا رہے ہیں، چادریں دیے جا رہی ہیں۔ اللہ کے بندوں کے فضول خرچی ہے، یہ تیرا پیسہ ضائع ہو رہا۔ غور کرنا، جب آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا، لیکن یہ باتیں پڑھے کون؟ یہ باتوں پہ غور کون کرے؟ پڑھے کون؟ سنائے کون؟ سنے کون؟ فکر کون کرے؟ فکر تو ہمارا ختم ہو گیا، ڈر ختم ہو گیا، خوف نکل گیا، بندہ نڈر ہو گیا، بے خوف ہو گیا۔ لیکن یہ محترم ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب موت کا وقت آنا ہے نا، کیا بولیے، جب موت کا دروازہ گزرنا ہے اسی وقت ہی شیشہ ہو جانا ہے، ہر چیز نمایاں ہو جانی ہے، ہر چیز کلیئر ہو جانی ہے۔ موت کے وقت یہ پہلا قدم، پہلی سیڑھی اور پہلا دروازہ ہے آخرت میں جانے کے لیے، اور اسی پر ہی بندے کو سونا پتا چل جائے گا، سیڑھی چل جائے گی کہ تو نے پوری زندگی میں کیا کیا ہے۔ اور جو مر کے قبروں میں چلے گئے نا، ان کو اٹھاؤ اور ان سے پوچھو کہ تو موت کا دروازہ کس طرح گزر گیا ہے۔ ابھی ہمیں معاہدہ ہے کہ پتہ کیا ہے، مجھے پر میں ہوں، میرے پاس طاقت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، قوت ہے، سہولتیں ہیں، پیسہ ہے، مجھے کیا پرواہ؟ کوئی تقریریں کرتا رہے، کوئی واز کرتا رہے، کوئی ڈراتا رہے، مجھے کیا پتا؟ ایک آدمی کے پاس گاڑیاں بھی اے سی والے، دفتر بھی اے سی والے، گھر بھی اے سی والے، پیسوں ہی پیسوں، پتہ نہیں غربت کیا ہے، غریبی کیا ہے، مہنگائی کیا ہے، اس کو کیا پرواہ کہ موت کیا ہے، اسے کیا پرواہ کہ قبر میں جا کر کیا ہونا ہے، اسے کیا پتا کہ میزان پر پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ حضرت صاحب لوگ نڈر ہو گئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں نڈر نہ ہو، بے خوف نہ ہو جائیں۔ تمام نبی روتے گئے، صحابہ روتے گئے، نبی کا اپنا خاندان، نبی کے گھر والے خود روتے گئے۔ میں کبھی کبھار جب اکیلا بیٹھتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ان کا اپنا نبی، اپنا نبی، اپنا رب، جس خاندان کا گھر کا نبی، رب ان کا، نبی ان کا، قرآن ان کا، دین ان کا۔ ہم تو غلام ہیں نا، ہم تو امتی ہیں نا، ہم تو نوکر ہیں نا۔ اگر غلام بھی بن جائے نا، صحیح غلام بھی بن جائے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح خادم بھی بن جائے تو بہت بڑی دولت ہے۔ اب دیکھیے کتا ہے نا، کتا گھر میں پالا ہو، گھر میں کتے کی بات کر رہا ہوں، ایک ناپاک، ایک پلید جنس کی بات کر رہا ہوں، وہ گھر میں پالا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، اور اس سے پتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کے اندر میں رہ رہا ہوں، اس گھر کے دروازے پہ رہ رہا ہوں۔ اب ماشاءاللہ سب اہلیہ بیٹھی ہو، تجربہ کار بیٹھی ہو، اسے ٹکڑا ڈالو گے نا، تو بیٹھا ہے۔ اگر اسے ٹکڑے نہ بھی ڈالو وہ پھر بھی بیٹھا ہے۔ لیکن ہمارا حال پتا کیا ہے، رب تھوڑا سا کھینچتا ہے نا، بھی تھوڑا سا، ایسا کیا حال ہے، بات ہی پتہ نہیں رب نے کی کر دیتے ہیں، پر رب کی کر دیتے۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ادا کر، خدا کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا پروٹوکول
تو بن مانگے دیا ہے، مانگنے کے بغیر دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے، اپنی پسند سے دیا ہے۔ قربان جائے وہ کیا ہے؟ وہ تجھے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ کس نے؟ اور میں اکثر کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا، تھوڑا تصور باندھو، ہم مسلمان ہیں اس وقت، مسلمان ہونے کے باوجود تھوڑا سا تصور باندھو، تھوڑا سا، اگر خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے، ہمیشہ کے لیے خالدون ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی دولتیں دی ہیں، تو اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جو موضوع شروع کیا ہوا ہے نا، یہ بڑا خاص موضوع ہے۔ اس موضوع کا نام ہے صالح کا طرز زندگی۔ کیا ہے؟ بولیے، صالح کا، صالح کون ہے؟ جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اس صالح کی اور سلوک کی منزلیں طے کرنے والا ایک دن ضرور آتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے، وہ اپنے رب کے قرب کو پا لیتا ہے، وہ اپنی رب کی رضا پا لیتا ہے، وہ اپنے رب کی خوشنودی پا لیتا ہے، سمجھو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن سالک وہ ہے جس کے لیے 9 پہلو ہیں۔ کتنے؟ 9 پہلو، 9 جز، 9 شرائطیں۔ اگر ایک بھی شرائط سے وہ فارغ ہے، وہ ساری زندگی لگا رہے، وہ سالک نہیں بن سکتا، ساری زندگی لگا رہے، وہ اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ آج صرف ایک ہی کام ہے، بس کیا خطاب ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، نظام چل رہا ہے، لیکن جب ہم عملی میدان میں داخل ہوتے ہیں تو 0/0 ہے۔ بیمانی بھی اسی طرح، فراڈ بھی اسی طرح، رشوت بھی اسی طرح، سود بھی اسی طرح، منافقت بھی اسی طرح، عداوت، کینہ، دشمنی، دل میں بغض اس طرح جاری ہے۔ اب دیکھیں صالح کے لیے کتنے پہلو ہیں؟ بولیے 9۔ کتنے؟ جن میں سے ایک پہلو پر میں نے کافی جملے پڑھے ہیں، تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ صالح کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ باوضو رہے۔ کیوں؟ یہ باوضو رہنا رب کو پسند ہے۔ اگر آدمی باوضو رہنا شروع ہو جائے تو یوں سمجھو وہ رب کی پسند میں ہے، تو جو رب کی پسند میں آ جائے وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب تک وہ وضو میں رہتا ہے، میرے جملے پہ غور کریں، جب تک وہ وضو میں رہتا ہے وہ رب کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ رب کی نگرانی میں رہتا ہے، وہ رب کے تحفظ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر ساری کائنات، بولیے، اگر ساری کائنات کے سارے مسلمان سارے باوضو ہو جائے تو جو رب کی حفاظت میں آ جائے، کوئی کائنات کی طاقت ہے؟ کوئی ہے کائنات کی ایسی طاقت کہ جو مسلمانوں کو نقصان دے جائے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے امتی وضو میں رہنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو جو رب کی حفاظت میں آئے وہ رب کے قریب ہوتا ہے، وہ صالح اپنی منزل کو ضرور پا جاتا ہے۔ اگر وہ وضو میں نہ رہے وہ کبھی بھی اس منزل کو، بولیے، کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر میں تبصرہ کر چکا ہوں۔ اب دوسرا پہلو جو ہے وہ ہے دل ازاری۔ کیا پہلو ہے؟ جو بندہ اپنے بھائیوں کی دل ازاری کرتا ہے، دل شکنی کرتا ہے، دل توڑتا رہتا ہے،
وہ نمازیں پڑھیں، وہ روزے رکھیں، وہ حج کریں، وہ عمرے کریں، وہ تہجدیں پڑھیں، وہ اشراقیں پڑھیں، وہ چاشتیں پڑھیں، وہ جناب جو کتنی دل عبادت کریں، اگر وہ اپنے بھائیوں کی دل آزاری کرتا ہے، دل شکری کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، انسٹ کرتا ہے، بیش کرتا ہے، اپنے کلام کو صحیح نہیں کرتا اور سخت مزاج رہتا ہے، چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، خدا کی قسم وہ ساری زندگی اتنی دل عبادت کرے، یہ عمل رب کو نہ پسند ہے۔ تو جو عمل رب کو نہ پسند ہو وہ جتنی نیکی کرے اس کی نیکی اس کے عمل میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ وہی اب یہاں پر نکتہ لینا چاہتا ہوں، وہی کہتے ہیں ہلاکت کو، کس کو کہتے ہیں؟ سارے بولیے، سعادت کے لیے کتنے پہلو ہیں؟ 9۔ ان میں سے کس پہلو کے میں تقریر کرنا ہوں؟ دوسرے نمبر پہ 2 نمبر، اور 2 نمبر پہلو کا نام کیا ہے؟ دل آزاری۔ اب اس پر میں تفسیر شروع ہو گیا ہے، اس کی جگہ میں قرآن مجید فرقان حمید لالبہ کتاب میں سے سورۃ الحجرات اس کے پہلے رکوع میں رب نے اپنی ساری محبوب کی تعریف کی ہے، اور اگلے رکوع میں 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں کتنے؟ 2 رکوع ہیں۔ سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26، کتنے رکوع ہیں؟ 2۔ پہلے رکوع میں رب نے ساری محبوب کی تعریف کی ہے، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ساری زندگی بیان کر کے اپنے محبوب کے امتیوں کی اصلاح کر دی ہے، تربیت کر دی ہے۔ اب اس میں ایک نکتہ ہے، اگر ہم بولیے، اگر ہم اس تعلیمات پر عمل کریں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آپس میں محبت پیدا ہوگی، پیار، انس، ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا، ٹھیک ہے جی، دل سے کینہ، بغض، اناد، دشمنی، منافقت، کوڑ پن، گندگی نکل جائے گی، دل صفاف ہو جائے گا، شفاف ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ نہیں چھوٹ رہا، نمازیں پڑھ رہے ہیں پر گناہ نہیں چھوٹ رہا، نماز پڑھ رہے ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرے ہو رہے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، 11ویں کی محفل ہو رہی ہے، بقرعید کے ساتھ محفل میلاد ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں بقرعید سے سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسلمانوں کی فضا کیا؟ میں نے جملہ بولا کیا؟ فضا، ماحول خراب کیوں ہے؟ ہمارا آپس کا جو ماحول ہے وہ خراب کیوں ہے؟ فضا محبت کی کیوں نہیں؟ تعلق محبت کی کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے اندر راز کیا ہے؟ نکتہ کیا ہے؟ ایک دن میرا پیسہ تو سامنے فرمایا، تو میں جہنمیوں کا تعارف کرواؤں؟ میری باتوں پہ غور کریں یار، میں قرآن و سنت کی تعریف کی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو میں جہنمیوں کے بارے میں بتاؤں، دکھاؤں کہ جہنمی کون ہے؟ ہائے ہائے، اب ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سچ ہے؟ اس میں نکتہ اور بھی دیتا جاؤں، یہاں بیان کرنے سے پہلے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر عبادت کرنے والا دل آزاری کرے تو کوئی پکڑ نہیں، اگر نیکی نہ کرنے والا دل آزاری کرے تو پکڑ ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دونوں کو ایک ہی سامنے کھڑا کیا ہے، بولیے، دونوں کو ایک سامنے کھڑا کیا ہے۔ سالے کے طرز زندگی کے 9 پہلوؤں میں سے دوسرا ضروری
شکنی کرنا، شرمندہ کرنا، دوسرے بندے کی بےعزتی کرنا رب کا مجھے ناپسند ہے۔ میں تیری عبادت کو دیکھوں یا اپنے مخلوق کی محبت کو دیکھوں، تیری بات اور ریاضت کو دیکھوں یا میں اپنی مخلوق کی محبت اور پیار کو دیکھوں، رب کہتا مجھے وہی پسند ہے جو میری مخلوق کے ساتھ محبت کرے، جو میری مخلوق کے ساتھ پیار کرے، جو میرے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرے، جو میری مخلوق کے ساتھ خیر خائی کرے۔ اے مسلمان، ادھر تو ڈوب رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، فرار کر رہا ہے، رشوت اور سود کر رہا ہے، ادھر کے دل میں مسلمانوں کے لیے محبت بھی نہیں، پیار بھی نہیں، ان سے نہیں، ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، خیر خائی کا جذبہ نہیں ہے۔ فکر کہ یا اللہ غزہ فتح ہو جائے، یا اللہ کشمیر فتح ہو جائے، یا اللہ مسلمانوں میں امن پیدا ہو جائے، یا اللہ مسلمانوں میں امن کی فضا کہہ کر کہتا میں تیری بات سن رہا ہوں، میں علیم بذات کہ سمیع ہوں، سمیع ہوں، بصیر ہوں، خبیر ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں سنتا ہوں، میں سن رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ کر کے دکھانا۔ کہ باری تعالیٰ تجھے کیا کر کے دکھانا ہے؟ فرمایا میں تم سے کردار مانگتا ہوں، مجھے اپنا کردار خوبصورت کر کے دکھا۔ اے باری تعالیٰ تیرا کردار، تیری بارگاہ میں کردار کون سا پیش کروں؟ رب کہتا ہے اب اس میں خاص پہلو ہے۔ کیا خاص پہلو ہے؟ کون سا؟ اس میں تفسیر کر رہا ہوں۔ کون سا؟ بولیے۔ دل ازاری، دل۔ اب میں نے بھی آج دیکھنا ہے اپنے آپ کو، آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کے اندر کون سے دل استعمال کرتے ہیں، کون سے لفظ استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ہماری گفتگو ہے۔ اب اس میں ایک بات کرنے لگا تھا، پھر میں آگے چل گیا۔ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں جہنمیوں کی پہچان کرواؤں کہ جہنمی کون ہے؟ ہم ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہوں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساتھ چاہیے۔ تو جو آگے جہنمیوں کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں، کتنی؟ ان میں سے پہلی نشانی اس پہلو کے ساتھ مل رہی ہے، بلکہ کتنے مل رہی ہیں؟ دل ازاری کے ساتھ تینوں نشانیاں مل رہی ہیں۔ اور آج تمہیں فقط اس کا مفہوم دے رہا ہوں نا، کسی نے پوری حدیث عربی میں کوٹ کروں گا، عربی میں مکمل، لیکن حدیث مسند ہے اور ستہ کی حدیث ہے۔ پہلا بولیے، پہلا تعارف، پہلی نشانی جہنمیوں میں سے کیا ہے کہ اس کا مزاج سخت ہوگا، اس کا مزاج، بولیے مزاج، کیا مزاج۔ اب یہ تقریر سنو، میں سنا رہا ہوں تم سن رہے ہو۔ اب ہم نے یہاں سے نکل کر اب ہم نے معاشرے میں جانا ہے، اس میں معاشرے میں جانا ہے، اللہ کی مخلوق میں داخل ہونا ہے۔ اب ہم نے وہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا مزاج ہمارا مزاج کیا ہے، کیا ہمارے مزاج کا پہلو ہے؟ ادھر اللہ فرماتا ہے وہی لکل ہو مزا لو مزا، 4 لفظ ہے، وہی ہلاکت، وہی تباہی، وہی بربادی، وہی ناکامی۔ اب جو لفظ ہمارا ہے کہ وہی ہے لکل، ہر اس شخص کے لیے، کیا کون فرما رہا ہے؟ سارے بولیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی لکل، وہی کیا ہے؟ بولو اسے، کیا مانا ہے؟ ہلاکت، کیا مانا ہے؟ تباہی، کیا مانا ہے؟ بربادی۔ آگے فرمایا لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے آگے آ رہا ہے وہ گناہ، برائی، فعل، کام جس کی وجہ سے رب کیا فرما رہا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ آگے آ رہا ہے وہ برائی، وہ گناہ۔ اگر وہ گناہ اگر جس میں بھی آ گیا وہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ سارے بولیے، کیا ہو گیا؟ ہلاک۔ کس نے فرمایا؟ بولیے
کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اگر وہ عمل، وہ فعل، وہ برائی اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. ایک جملہ میں نے شروع میں بولا تھا تمہارا پھر برا تھا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نہیں فرمایا، پوری حدیث میں یہ جملہ نہیں آیا کہ اگر عبادت کرنے والا کیا نمازی ہے، روزے دار ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ چلو آگے چلتے ہیں، علامہ ہے، مفتی ہے، قاری ہے، حافظ ہے. میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، میں دین کا پہلو لے رہا ہوں. دین کا پہلو، دین کا پہلو. حافظ ہے، قاری ہے، علامہ ہے، مفتی ہے، بہت بڑا پیر ہے، کیا صوفی باصفا ہے، کیا جبہ پہنا ہوا ہے، کیا نیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اس میں ہومازا یا لومازا، ہومازا یا عبادت کرے، قرآن ہے 30واں پارہ ہے، ہومازا لومازا، اگر ان میں سے اگر ہومازا بھی ہے پھر بھی تباہ ہو گیا، اگر لومازا ہے پھر بھی تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا. کہ امت مسلمہ تیری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ہوما سے بھی بچے اور لوما سے بھی بچے. ہومازا لومازا یہ دونوں برائیاں بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. بولیے میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہومازا کا کیا معنی ہے؟ لومازا کا کیا معنی ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہومازا کا کیا معنی ہے اور لومازا. اتنا بڑا برا عمل کہ رب کہہ رہا برباد ہو گیا، اللہ معاف کرے. اتنا برا عمل کہ جس پر رب کہہ رہا وہی ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کون کہہ رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ معاف کرے. کس پر؟ ہومازا. بولو ہومازا لومازا. ہومازا کس کو کہتی ہیں؟ ایسی بات تو کسی کے منہ پر کری. کیسی تعلیم ہے میرے آقا کی، خدا کی قسم میں قربان جاؤں رب کی تعلیم پر، میں قربان جاؤں رب کے درس پر، میں قربان جاؤں خدا کے خوبصورت فکر پر. رب کہتا ہے اے میرے محبوب امتی آ میری طرف، سن میری تعلیم، سن میری گفتگو، سن میرا درس، سن میرا فکر، پڑھ قرآن. مولا پھر فرمائے پر عمل کر، تیری فضا، تیرا ماحول، رشتہ داری، محلہ داری، دوستانہ ماحول، کاروبار، تیرا تجارت، تیرا لین دین، تیری شادی، تیری غمی، سب کے اندر فضا، ماحول، محبت کا آ جائے گا، پیار کا آ جائے گا، انس کا آ جائے گا، ہمدردی کا آ جائے گا، خیر خائی کا آ جائے گا. اگر تو اس سے ہٹ گیا تو وہی ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. جس طرح ہم ہو کوئی تو کسی مجھے کہا تو بتائے ہم ہلاک نہیں ہو گئے، ہم تباہ نہیں ہو گئے، ہم برباد نہیں ہو گئے. کس طرح کے اندر ثبوت ہے؟ پیسہ ہونے کے باوجود جب پوچھو گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، پھر سکون نہیں. کیا وجہ؟ کیا اس کے اندر راز ہے؟ ساری سہولتیں، ساری نعمتیں، ساری آسانیاں ہونے کے باوجود پھر جب پوچھا جائے بس کیا کرے گی؟ سکون نہیں ہے، لطف نہیں ہے، کوئی دل کو سکون نہیں ہو رہا. کیوں ہو؟ جب رب کہہ رہا ہے وہی خدا کی قسم میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس گفتگو کے اندر الفاظوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس مواد نہیں ہے کہ اس جملے کو میں کتنا کھول کھول کے بیان کروں. میں سمجھانے کا طریقہ بھی میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں؟ رب نے بہت بڑا نقطہ پیش کیا ہے، وہی لکل ہومازا لومازا. ادھر قرآن ایک اور حوالہ دوں. رب کہتا ہے، رب نے کہا، اور دیکھیں جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس تو یوسف نے یہ
خطاب پوری انسانیت سے ہو رہا ہے. یا ایھا الناس، بولیے یا ایھا الناس، یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ بولیے ساری انسانیت سے ہو رہا ہے. اور جب لفظ آئے یا ایھا الذین آمنو تو یہ خاص خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ سارے بولیے یہ خاص خطاب فقط کن سے؟ مومنوں سے ہو رہا ہے. کن سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اللہ اللہ اللہ، کیا اس کا ترجمہ کروں، اس کا کیا مفہوم پیش کروں؟ میرا اپنا ضمیر ٹھنڈوڑ رہا ہے محترم، میرا اپنا ضمیر مجھے ٹھنڈوڑ رہا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم صرف تقریریں کرنے تک رہ گئے، تقریریں سنانے تک رہ گئے، تقریریں سننے تک رہ گئے. درس قرآن، درس حدیث، محفل 11ویں، ماہانہ درس، ہفتہ وار درس. اتنا افسوسی بات تھا، کیا نیک آدمی ہے کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، لیکن دوسرے پہلو کے لحاظ سے 0/0 ہو گئے. سنیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. یا ایھا الذین، یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ بولو یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ مومنوں سے. آگے کی بیماری کا ذکر کر رہا ہے، ایک گناہ کا ذکر کر رہا ہے. اگر یہ برائی مسلمانوں میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب کیوں؟ ماشاءاللہ سب پڑھ لکھے ماشاءاللہ تشریف فرما ہو، مجھ سے زیادہ سینئر ہو، آپ کے علم میں آپ کا مطالعہ ماشاءاللہ تجربہ کار ہو. میں یہ پوچھا ہوں کہ قرآن کا قانون جاری تھا، جاری ہے، قیام تک جاری رہے گا. تو جو کچھ اندر فرمایا گیا ہے، جو اس کے اندر فرمایا گیا ہے، وہ قانون، وہ نظام، وہ دفت فکر تھا، ہے، قیامت تک رہے گا. تو یہ بیماری مسلمانوں میں تھی، ہے، رہے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ میرے بے غور کریں یار، قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمارے ماحول کو کتنا خوبصورت بنا رہا ہے، فضا کتنی خوبصورت بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور کر میری گفتگو پہ. مولا کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو ایمان والو، لا یسخر، نہیں مذاق اڑانا، نہیں مذاق اڑانا، نہیں دل آزاری کرنی، نہیں دل کسی کا توڑنا. قوم من قوم، یہاں سے مراد ہے مرد. قوم سے مراد کیا ہے؟ مرد. آگے لفظ آ رہا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورت کو الگ اس کا ذکر کر دیا. نہ کسی مرد نہ کسی عورت کو یہ اجازت ہے، نہ مرد کو ایسی بات کرے کہ جس سے بھائی کے دل آزاری ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، شرمندہ ہو جائے. نہ کسی عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اس کی کسی بہن کا دل ٹوٹ جائے یا دل آزادی ہو جائے. کس نے فرمایا؟ بولیے یسخر سے مراد کیا ہے؟ یسخر، یسخر، خر سے مراد ہے مذاق. کیا کروں؟ مذاق. آج تو نا دین کے لحاظ سے تھوڑا اوپر چلا جائے نا، وہ کہتا بس میں کوئی بات، تو ہی ہے، کوئی انکار نہیں، تو ہی ہے. اگر دنیا کے لحاظ سے تھوڑا سا اوپر چلا جائے وہ کہتا میں ہوں، اگر بالکل کوئی شک نہیں، تم ہی میں ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی میں کہ تو بھی میں. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے نیچے والوں کو وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں، نیچے والوں کو وہ مذاق اڑا رہا، مسخر کر رہا. اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نہ، یہ مجھے بات پسند نہیں ہے. اے لوگوں ایمان والو، یہ بات مجھے پسند نہیں ہے. تم نے کسی مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مذاق اڑائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا نظام رکھ کہتا ہے میں چلا رہا ہوں. کسی اوپر، کسی کو نیچے، کسی کو کسی پہلو میں، کسی کو کسی جہت میں، کسی کو کسی ماحول میں میں نے رکھا ہوا ہے نا. لیکن اگر تمہیں عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، تو تم
کیونکہ میں اکثر یہ اکثر میں اپنی علی کا قول سناتا رہتا ہوں اور میں سناتا ہوں لطف رکھتا ہے. میری اپنی تربیت ہو جاتی ہے, میری آخری تربیت ہوتی ہے. خدا کی قسم میری علی کا قول اتنا خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے, مرنے کے بعد نہ بھی. کیسا خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت. جب حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی حسین روڈ کی باری آئی, آپ فرماتے ہیں لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں. کیا لوگوں کی, سارے بولیے, لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں, پر خود نہ بسے, خود نہ بسے, بسا کوئی اور حساب دے گا تم. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں ایمان والوں یہ کام نہیں کرنا. میرے پاس جمعہ پڑھنے والوں, میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں, میری بات پہ غور کرو یار, میری بات پہ غور کرو. قرآن کا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں ایمان والوں, لا یسخر, نہیں مذاق اڑانا. اور میں تو کبھی کبھار بڑا تم کرتا ہوں, ایک بندہ افسر مار گیا تم بس سے ہسپتال میں چلی جاؤ, دور نہ جاؤ, ہسپتال میں چلی جاؤ. کتنے ڈاکٹر بڑے بڑے نا, سرجن, پروفیسر, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہی پتہ نہیں کیا وجہ. جتنے بڑے بڑے افسر ہیں نا محکموں کے اندر بیٹھے, تم ان کے پاس جا کے دیکھو, وہ دونوں این سمجھ رہے نا کہ انہیں ایک سڑے کو کیڑی بنا آ گئی. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں حضرت صاحب, حضرت جی کوئی بات نہیں, کہ جیسے بڑے بڑے آئے زیر زمین چلے گئے. اللہ کے بندے, قرآن کہہ رہا ہے قوم من قوم, اگلا جملہ میں دینے لگا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے میرے پاس آنے والوں جتنا پہن کے جاتے وقت زیرو بیٹا زیرو نہیں ہوگا. یہ عمل کے لیے ہے, یہ تقریر سنانا سننا کمال نہیں ہے. عملی میدان میں نکلو. اگر امت کے مسلمان عملی میدان میں آ جائے, خدا کی عزت کی قسم رب کہہ رہا ہے انما اکرم من اکرمنی, تو میرا ہو گیا میں تیرا. سنو اللہ کہہ رہا ہے سا اجمل میں ہو کرنا سا, جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے, یہ رب کہہ رہا ہے, رب فرما رہا ہے, تمہیں پہ غور کرنا. رب کہہ رہا ہے اسا, اے کسی بھائی کا مذاق اڑانے والے, اے کسی بھائی کا کیا مذاق اڑانے والے, اپنی نگاہ میں حقیق سمجھنے والے. پتہ کیا ہے رب کہہ رہا, رب فرما رہا, میں نہیں کہہ رہا, نبی نہیں کہہ رہا. ایسا کیا پتا, رب کہہ رہے کیا پتا, کیا پتا, ایسا کیا پتا این یکونو, وہ ہوئے وہ خیر بہتر منہم تم سے. کیسا سبق ہے, رب کا سبق کیسا. میں کبھی بات دیکھتا ہوں, 4-5 بھائی ہیں نا, کیا ایک بھائی امیر ہو گیا, پیسے والا ہو گیا, باقی بھائیوں سے رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے. کیا ہوگا ڈاکٹر بن گیا, ہمارے فیصل بات میں سچا واقعہ, کیا سچا واقعہ, ڈاکٹر بن گیا, بیوی ڈاکٹر, امی ابو چادر تہمت پینڈو, سمجھ گیا نا, اب باپ ملنے آ گیا. اللہ یا اللہ پیسہ بھی دے کہ خیر, یہ جملے لوگ کریں, جب پیسہ مانگو, دولت مانگو, حلال مانگو, اس وقت اتنا کہا کرو یا اللہ رزق کے حالات دے, حرام سے بچا, نانا رزق کے حالات دے پر خیر نہ دے. میرے بات پہ غور کریں, کون سا رزق بولو نا, رزق کے حالات خیر والا. اللہم انی اسالک الجنہ, فقط جنت نہیں مانگنی, جنت مخلوق ہے,
کے ساتھ دے، اپنی رضا کے ہمیں جنت سے کیا مراد ہے؟ جنت کیا ہے؟ جنت تو مخلوق ہے، جنت کیا ہے؟ وہ تو سے گھٹیا ہے، تو والا ہے، خلق تو بکتینا، رب نے کائنات کی ہر چیز کو کن سے بنایا. اے حضرت انسان، تیری تخلیق رب نے اپنے ہاتھوں سے کی. تو والا ہے جنت والا. بتاؤ نا یار، جنت والا یا تو والا؟ تو والا. آج کل تو وہ ایک دن حدیث پڑھ رہا تھا کہ جس دن اللہ معاف کرے، میں اپنی والدہ، جب میری والدہ حیات تھی نا، زندہ تھی، میں نے امی جان بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا. میں نے کہا یوسف اب خدمت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جب تک ماں چلتی رہے باپ چلتا رہے، اپنے پاؤں پر کمائی چلے، جتنی خدمت کرو وہ خدمت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں. میری بات دیکھو کہنا یار، میں قرآن سنت کی بات کر رہا ہوں. جب تک والدین زندہ ہے، حیات ہے، چل رہے ہیں اپنی طاقت پر، اپنے قدموں پر، اپنی قوت پر، اپنی صحت پر، اولاد کتنی خدمت کرے وہ خدمت نہیں ہے. قرآن نے کہا، رب نے فرمایا وہ خدمت نہیں ہے، وہ لالچ ہے. باپ کما رہا ہے نا، باپ کے پاس پیسہ ہے نا، دولت ہے نا، اس کے پاس مکان ہے نا، مارکیٹ ہے نا، اولادیں ہیں نا، باپ کے پاس بڑا کچھ ہے نا، والدہ کے اختیار ہے نا. یہ خدمت نہیں، یہ خدمت نہیں. مولا خدمت کب شروع ہوگی؟ فرمائے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں، ظاہر فرق عمر ہو جائے، جب وہ چلنے سے بھی مجبور، کمانے سے مجبور. خدا کی قسم اب خدمت شروع ہوئی ہے تو جو اس ماحول میں خدمت کرے، رب کہتا فرشتہ گواہ ہو جاؤ. یہ کہ ماں اس کی ہے، باپ اس کا ہے، لیکن بندے کس کی ہے؟ بولو نا. رب کہتا فرشتہ گواہ ہو جاؤ. بولا کیا ہو گیا؟ میں قسم اٹھا کے تمہیں گواہ بنا کر میں قسم اٹھا رہا ہوں، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، یہ میرا بندہ میرے بندوں کی خدمت کر رہا ہے. تم گواہ ہو جاؤ، میں راضی، میں راضی، میں راضی. سبحان اللہ. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بات کرنا لگا تھا. ڈاکٹر نے شادی کر لی کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر کے ساتھ. باپ آ گیا پرانے روپ میں، کسی گندے کا ڈاکٹر بیچ ورنہ تو ڈاکٹر نہیں ہے. استغفر اللہ. باپ آیا گاؤں سے، سادہ سوٹ چادر پہنی ہوئی، ہوں ڈاکٹر چھپا رہا ہے. ڈاکٹر تسی کوئی نمی مخلوق ہو نہیں، تسی طریقے ہیں، تسی بیوی جانور کے. ہوں ڈاکٹر کی کہا دے اپنی بیوی سے باپ کو چھپا. کیا کہہ رہا ہے؟ ہوں ڈاکٹر اپنی بیوی کو پتا کیا کہہ رہا ہے؟ کہنا کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، بزرگ آئے ہیں ہمارے گاؤں سے. تو بیوی کہتی ہے کیا؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم. رب کہتا ہے جس کو تو اپنی نگاہ میں حقیر سمجھ رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، مسخر کر رہا ہے، عسى ان يكونوا خیرا منهم، کیا پتا تجھ سے میری بارگاہ میں اعلیٰ ہو. کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو رب کہہ رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا ٹائم تیار ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا یہ ہمارے پیٹ سے آیا ہے، اس کی خدمت کرنا. ڈاکٹر کہتی ہے کون ہے؟ اور سنو، ایا سنو ہے، ایا تعلیم ہے، بنا نہ کرو. یہ تعلیم ہے، علم روشنی ہے، علم روشنی ہے، علم چمک ہے، علم بتاتی روشنی. یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، یہ استاد ہے، یہ مسلمان ہے، یہ بھائی ہے، یہ مسائل ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ استاد ہے، یہ عالم ہے،
وہ علم بتاتا ہے. اس کا حال کیا ہوا؟ اس کا حال کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ ہمارے نا ادھر پنڈ میں نا جو ہماری زمین ہے نا، جو ہماری زمین ہے نا، یہ وانا ہمارا نوکر ہے. میں کہ تیرے ٹکڑے نہ کر دیے بغیر کنڈر دے. تو ڈاکٹر ہے، تو یہ کیسے ڈاکٹر بنا؟ تو اپنے باپ کو نوکر ہے. ہائے ہائے، میں اپنی والدہ سے کہا کرتا تھا اب ہم سے چیز آپ نے لینی ہے نا تو آستہ بات نہ کیا کرو، آرڈر کیا کرو. آرڈر کیا؟ کیونکہ تم والدہ ہو، میں نے حدیث میں پڑھ لیا تھا. میں نے کہا کہ جس دن والدین کیونکہ بیٹوں میں سے کئی بیٹے سخت مذاق پہ ہو جاتے ہیں نا، پیدا ہو جاتے ہیں نا، ہو جاتے ہیں نا. دیکھنے میں جس دن والدین اپنی اولاد سے مانگتے ہوئے جھجک گئے میرا سامنے فرمایا وہ اولاد کی ہلاکت کا دن ہے. سن اولاد ہلاک تو برباد. ڈاکٹر نے کیا کہا کہ یہ کون ہے؟ ایسے ڈاکٹر سے علاج کروانا بیماری چلی جائے گی. اور بول دو نا کہتا یہ ہمارے پیڑ سے آیا نوکر ہے ہمارا. ڈاکٹر سمجھدار تھا. وہ چلے گئے، ڈیوٹی بھی چلا گیا. وہ کھانا دینے گئے. کہتے پاپا جی السلام علیکم، خیریت ہے؟ ہاں جی. کہاں سے تشریف لائے جی؟ میں جی گاؤں سے آیا ہوں جی. تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا رشتہ کیا ہے جی؟ رشتہ کیا ہے جی؟ وہ سا کیا ان دی ماں دا خصم. ڈاکٹر دی ماں دا انہوں بچہ خدا نہ کیا سی لے کو کیوں کچھ نہیں کہی. بابا کا بتائے پرانے دور کے بابے بڑے سمجھدار ہوتے تھے. کھران کیا کہتے ہیں؟ کھران بابے کہنے گا تیرے خامد ڈاکٹر دی جڑی ماں ہے نا ان دا خصم. اس نے تو ڈاکٹر واپس آیا. ڈاکٹر نے کہا بیوی نے کہ اللہ کے بندے میں تیرے پر راضی ہوں، بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں. بس ایک میری خواہش ہے اگر پوری کر دے. اگر تجھے میرے ساتھ پیار ہے نا، محبت ہے، میری خواہش پوری کر دے. ڈاکٹر کہتا حکم کرو جناب. میری رفیق کا حیات، میری وزیر اعظم، حکم کرو. چلے کیا حکم ہے؟ کہنے کہ مجھے طلاق دے دے. مجھے اس نے کہو یہ کیا ہو گیا؟ کہنے کہ جو اپنے بات کو نوکر بنا رہے آج وہ کہا میرے ساتھ کیا آپ سے کرے گا؟ تیرے پاس ہے نا گناہ ہے. آج تو پڑھا لکھا ڈاکٹر بن کے یہ کس کی دلوں سے پڑھا؟ یہ سارا کچھ جو میرے پاس ہے یہ والدین کی دعائیں ہیں. یہ والدین کی دعائیں ہیں. یہ والدین کی دعائیں ہیں. یہ والدین کی محنتیں ہیں. تجھے کیا پتا کہ والدین نے تجھے کیسے پالا؟ ہائے ہے برحال ٹہلو چلا گیا. سالک کا کسی زندگی سالک جو رب کو پانا چاہے، رب کے قریب ہونا چاہے، رب کو راضی کرنا چاہے، اس کو کہتے ہیں سالک. سالک کے لیے 9 پہلو ہیں. کتنے؟ 9 پہلووں میں سے ایک پہلو پر میں نے اس کو تعلیم کیا ہے. دوسرا پہلو میں نے شروع کر دیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کسی کے دل آزاری کرنی، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، نگاہ میں حقیر سمجھنا کہ رب کو ناپسند ہے. وہ عبادت کرے، ریاضت کرے، صوفی با صفا بنے. جو دل کرے، اگر وہ دل آزاری کرتا ہے، دل شکری کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ کبھی رب کی محبت نہیں پا سکتا. وہ رب کے قرب کے قریب نہیں جا سکتا. وہی دلے ہو مزا لو مزا لا یسر قوم من قوم نساء من نساء. نہ کسی مرد کو اجازت ہے نہ کسی عورت کو اجازت ہے. آج کی گفتگو کا نتیجہ اور رضاعت یہ ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں اور آپ بھی کوشش کریں گے اپنے کلام کو، اپنی گفتگو کو، اپنے جملوں کو خوبصورت بنائیں، محبت کے پہلو پر قائم کریں، اپنی نگاہ کو محبت والی نگاہ بنائیں. انشاءاللہ
انشاءاللہ انما اکرمو من اکرمنی، رب ہمارا ہوگا ہم رب کی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا